لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ آتش دوزخ نہ دیکھ غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں۔ عمر چاہے انسان کی جتنی بھی ہو، پر یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ کون بات دل سے کرتا ہے اور کون بات دل رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ جب یہ تڑپتا دل درد کی انتہا کو پہنچتا ہے تو آسمانی راستوں سے قبولیت کی نوید آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رات کو بغیر نماز کے سونے والوں، کبھی سوچا ہے صبح آنکھ قبر میں کھلی تو کیا کریں گے؟ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو جب جانتے ہو وہ کچھ نامکمل نہیں چھوڑتا تو وہ تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑے گا؟ یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو بھی ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہارے لیے ایسے رستوں کا ذریعہ بنیں گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائیں گی جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب ساری دنیا دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ بے شک کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھ جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں۔ مجھے مہنگے تحفے نہیں پسند، اگلی بار جب آنا تو وقت لے آنا۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوں کو روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام نہیں، ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر رب سے زیادہ کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں تو سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون اور حل بھی، کیونکہ وہی قدردان ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔ مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام زندگی ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر تو خراب نہ کر۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں۔ جولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی،
انہیں سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائی اسے برداشت نہ کر سکے۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ پھوڑ لیں سر بھی تو دنیا کا معمہ نہ کھلے، جیسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی۔ مجھے سکھا دے کوئی لہجوں کا ہنر، مجھ سے متاثر نہیں ہوتے یہ دنیا والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن مجھ پر یقین کریں کہ وہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ سے کرتا ہے۔ صحن کی دیوار نے تبدیل کر دیے رشتے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی بن گئے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول ہے۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، نہ کسی ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جس نے سال بدلا ہے وہ رب نصیب بھی بدلنے پر قادر ہے۔ تلخ حقیقت، مرد نے جب بھی قلم اٹھایا عورت کو نرم و نازک، حسین اور خوبصورت لکھا، لیکن عورت نے جب بھی لکھا مرد کو ہمیشہ دھوکے باز، فریبی، مکار اور ظالم لکھا۔